پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب محمد نواز شریف کی دعوت پر ایم کیو ایم کے احباب لاہور تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب۔ تو ہماری آپس میں بات چیت ہوئی ہے، دونوں جماعتوں کی سینئر لیڈرشپ موجود تھی۔ یہ محسوس کیا گیا ہے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اور مختلف معاملات پر جو پیچیدگیاں قومی زندگی میں سامنے آ رہی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک وسیع تر اشتراک عمل کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ایک ایسے موقع پہ جبکہ 8 فروری کے عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ جب پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت میں ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون نے آپس میں مذاکرات کیے، اس وقت بھی ہم نے ایک چارٹر پہ دستخط کیے تھے اور ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ موجود رہی ہے، اور یہ ڈیزائر بھی دونوں طرف موجود رہی ہے کہ دونوں جماعتیں انتخابات میں مل کر حصہ لیں۔ سو آج مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے مابین یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے۔ یہ بھی طے پایا ہے کہ مختلف قومی امور پر، معاشی امور پر، سیاسی معاملات پر، آئینی اور قانونی معاملات پر بھی آپس میں مشاورت بھی کی جائے گی، اور اس ضمن میں دونوں جانب سے کمیٹیوں کا اعلان بھی کیا جائے گا، اور باقی سیاسی قوتوں سے بھی لارجر قومی انٹرسٹ میں اور مختلف امور پر بات چیت کا دروازے کھلے رکھے جائیں گے اور بات چیت کی جائے گی۔ اسی طرح آپ اس اعلان کو سن چکے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف اور صدر شہباز شریف صاحب نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے مشورے کے بعد بشیر میمن صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کا نیا صدر نامزد کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور جناب شاہ محمد شاہ صاحب کو مرکزی نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ میں درخواست کروں گا برادرم فاروق ستار صاحب سے، جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے اور بشیر میمن صاحب سے کہ وہ بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے اپنی بات کریں، اس کے بعد ہم آپ کے کوسچن بھی لیں گے انشاءاللہ۔ فاروق ستار صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت دیر انتظار بھی کیا، اور ایک اعلامیہ بھی جاری ہو رہا ہے جو مختصراً آج ہماری ہو گیا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے اس کا احاطہ کرتا ہے، اور سعد رفیق صاحب نے آپ کے سامنے جو اس کا ماخذ ہے، خلاصہ وہ بیان کر دیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال، خاص طور پر جو سیاسی اور معاشی حالات، بحران اور چیلنجز ہیں، اس کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ صرف انتخابات لڑنا ہی نہیں ہے، انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی، جو پارلیمان قائم ہوگی، صوبائی اسمبلیاں بنیں گی، ان کے لیے جو چیلنجز ہیں، کیا ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ابھی سے کوئی پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ابھی سے باہم آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر کے ان جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کے عوام کے، چاہے وہ مہنگائی سے متعلق ہوں، بے روزگاری سے متعلق ہوں، چاہے وہ مسائل غربت سے متعلق ہوں، یعنی جو معیشت کے سنگین مسائل ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، تو ان کے حل کے لیے جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملک کے جملہ مسائل اور جو عوام جن مسائل میں پسے ہوئے ہیں ان سے انہیں باہر نکال سکے۔ تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک وسیع تر مفاہمت اور اشتراک عمل اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ ہمارے درمیان تو یہ طے ہو گیا کہ
یہ اشتراک عمل گویا کہ جو سیاسی، معاشی، آئینی اصلاحات کے معاملات ہیں ان پر بھی ہمیں تبادلہ خیال کرنا ہے، اور ایک چارٹر تیار کرنا ہے جس کے لیے کمیٹی تین ارکان پر مشتمل ہوگی، ایم کیو ایم کے 3، پی ایم ایل این کے 3، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشترکہ حکمت عملی کی بات ہوئی ہے تو انتخابات میں بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی. یہ آپ اس پر کوئی ضمنی سوال پوچھیں گے تو ہم اس کی تشریح کر دیں گے، لیکن مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے پر اتفاق ہوا ہے اور ایک چارٹر تیار کرنے پر. اور اگر ہم ایک چارٹر تیار کر لیتے ہیں تو پھر ایک قومی اتفاق رائے کے لیے باقی ہم خیال جماتے ہیں، اور جو ہم خیال نہیں ہیں انہیں بھی سمجھانا ہے کہ وقت کے تقاضے کو سمجھو، جو حالات کا جبر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، ہماری سیاسی، اخلاقی، انسانی، آئینی، قومی ذمہ داری کیا ہے، ہم اس کو سمجھیں اور ہم ایک مشترکہ قومی جو ہے اتفاق رائے اختیار کریں تاکہ آنے والی جو حکومت ہے اور جو اپوزیشن ہے ان دونوں کے لیے آگے کے راستے آسان ہو جائیں. اگر اس وقت میں ہم یہ کام کرتے ہیں تو شاید پاکستان کے عوام کو ساری سیاسی جماعتیں ایک بہت بڑا اعتماد دینے میں کامیاب ہوگی. تو میرے خیال میں سول ملٹری ریلیشنز. مرسا صاحب، بشیر صاحب، اس کے بعد آپ سوال. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعد صاحب کا، میاں صاحب کا، اور شہباز شریف صاحب کا اور تمام ان کے رفقا کا، سارے دوست ہیں، مریم صاحبہ اور وہاں پورا ڈیلیگیشن تھا، سعد بھائی یہاں ہمارے ساتھ ہیں. ہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اچھی ہاسپٹیلٹی، ہمیں بہت آنر سے نوازا اور میزبانی کی، مہمانوں والا اچھا برتاؤ کیا. دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے، میں سیدھی بات کرتا ہوں آپ سے کہ پاکستان اس وقت ٹھیک نہیں ہے، اور پاکستان کی پوزیشن ایسی ہے کہ روزانہ آپ ایک نئی بری خبر سنتے ہیں، دنیا تجزیے کر رہی ہے، تو یہ کوئی اچھے آئیڈیل حالات تو نہیں ہیں. آج اس کرائسس میں ابھی میں ماضی کی بات ہی نہیں کر رہا کہ بھائی کون لے کر گیا، کیسے لے کر گیا، اس کو نکالنا کیسے، اس کو کسی اسٹرانگ لیڈرشپ نے نکالنا ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب اس ریجن کے سب سے سینئر پولیٹیشین کہہ رہے ہیں لوگ ان کو، رہ بھی، جو ان کو تجربات ہو گئے حکومت میں رہنے کے، نکالے جانے کے، وہ کسی اور کو شاید نہیں ہوئے. تو آج پاکستان کو ہم یہ روداد لے کر آئے ہیں یہاں پر کہ بھائی اس ملک کو بہت زیادہ اسٹرانگ اور مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے، اور وہ فیصلے پاکستان کی بڑی پارٹیوں نے کرنے. یہاں پر اب انتخابات یا الائنس اس بات پہ نہیں ہوگا کہ بھئی کس کے پاس کیا وزارت جانی ہے، کس کو، اس کا موقع ہی نہیں آنا. پاکستان کے مسائل اتنے ڈیپ روٹڈ ہو گئے کہ اگر ہم نے لوگوں کو ان مسائل سے باہر نکالنے اور ہمیشہ کے لیے نکالنے کا کوئی لاعمل مشترکہ تیار نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو ہم سب لوگوں کی شاید یہ آخری باری ہو، عجیب ہی صورتحال ہوگی. تو ہم یہ سندھ سے آئے ہیں، سندھ کے بڑے شہر کراچی سے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا شہر جہاں پر ہمارے پاس 40 سالوں سے مینڈیٹ ہے، وہ شہر پاکستان کو 68% ریونیو کما کر دیتا ہے، آج بھی دے رہا ہے. پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کا اگر کوئی چابی ہے تو وہ شہر کو فیڈ کر کے اس کو اس کا ڈیو شیئر دے کر ہے، تاکہ ہم اس سے پورے پاکستان کو نکالیں گے. آج کی اکانومک صورتحال سے اگر کوئی IMF نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے، لیکن کراچی جو کہ دودھ دینے والی گائے ہے اس کو چارہ تو کھلاؤ. ہم نے اپنی بات رکھی ہے یہاں پر. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کے کہنے میں کہ سعد بھائی کی لیڈرشپ نے، میاں صاحب نے اور تمام ان کی قیادت نے ہماری باتوں کو نہ کہ صرف سنا ہے، ان کو انڈورس کیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ مشترکہ بات ہوئی کہ ہم اس پاکستان، کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں، کوئی ذاتی بات نہیں ہوئی ہے، کوئی پارٹی کی لین دین کی بات نہیں ہوئی ہے، ٹوٹل جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی بات ہوئی ہے
میاں صاحب نے گلگت بلتستان کے لوگوں کی بھی بات کی ہے, کشمیر کے بھی لوگوں کی بات کی ہے, کراچی کے بھی لوگوں کی بات کی ہے, اور پنجاب, خیبر, پورے پاکستان کی بات کر دکھ کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے لوگوں کو آج جو یہ فیس کر رہے ہیں ایسا نہیں فیس کرنا چاہیے ان کو, اس سے اچھی لائف ہم ڈیزرو کرتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ موقع ہے. ایم کیو ایم آج اپنی تمام تر رولر کوسٹر ڈرائیو سے ہوتی ہوئی, رائڈ سے ہوتی ہوئی آج ایک بہت منظم متحد آرگنائزیشن ہے. ہم گراؤنڈ پہ موجود ہیں. ہم 2013 کی پوزیشن پہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مینڈیٹ پہ واپس جائیں گے. 2013 میں کراچی میں 20 سیٹوں میں سے 17 سیٹیں ایم کیو ایم نے جیتی تھیں. ہم اس پوزیشن پہ واپس جائیں گے اور پاکستان کو چلانے بنانے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں پی ایم ایل این کے, میاں صاحب کے, ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آپس میں مل کر پاکستان کے لوگوں کو اس مسائل کے دلدل سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں گے, مشترکہ کوششیں کریں گے. شکریہ. بشیر میمن صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنے پارٹی کے قائد کا شکریہ ادا کروں گا. اللہ کا کرم اور میری پارٹی کے قائد کا مجھ پر اعتماد, اور ان کے سارے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا مجھ پر اعتماد کہ مجھے مسلم لیگ نواز کو سندھ میں لیڈ کرنا چاہیے. اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا. ظاہر ہے اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد متحدہ کے دوست بھی وہاں پہ تھے موجود, ان کے ساتھ بھی باتیں ہوئیں. میاں صاحب نے وہی بات ہے کہ لواری ٹنل سے لے کر کے گلگت کے لوگوں سے لے کر کے مہنگائی سے لے کر کے اکانومی کی ہی بات کی, جو وہ شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کا جو ویژن ہے وہی ہے کہ پاکستان کو ترقی کرانی ہے. 2017 میں جو سفر جہاں پہ چھوڑا تھا, جو آدھا ہوا تھا, ابھی اس کا مقصد ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیں پاکستان میں کہ پاکستان میں ترقی کی رفتار 5.8 سے زیادہ ہوگی. 6 پلس ہوگی ہماری جو ترقی کی شرح کی رفتار. دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے, ہمیں سخت وہاں پہ ہمیں جو ہمارے بھائی ہیں ایم کیو ایم کے, وہ بھی ہم خیال جماعتوں سے بھی انشاءاللہ وہاں پہ اتحاد کریں گے. بہت جلد آپ اچھی خبریں سنیں گے کہ ہم خیال جماعتیں وہاں پہ سندھ کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. فاروق بھائی, سول ملٹری بشیر بھائی آپ کی بات ہوگی اور کرنی ہے آپ نے. سول ملٹری ریلیشنز کو کیسے فاروق بھائی دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ دونوں جماعتوں نے سول ملٹری ریلیشن میں انجوائے بھی کیا ہے اور ڈسے بھی گئے ہیں ماضی میں, تو اس کو کیسے انشور کریں گے؟ دیکھیں یار, آج ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں سول ریلیشن نا, پہلے اس پر بات کر لیں, بعد میں بات. یہ بتائیے, ایم کیو ایم کی طرف سے آپ کے 3 افراد ہیں, کیا ایم کیو ایم کے پاکستان کے پوری آپ نے کمیٹی سے فیصلہ لے کر آئے تھے کہ ان کے ساتھ اتحاد کریں گے, اور کس حد تک یقین ہے کہ نواز شریف صاحب اب جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں کر پائیں گے؟ ہمیں ہمارا کنوینر ہمارے ساتھ آئے ہیں اور دو سینئر ڈپٹی کنوینر ساتھ آئے ہیں. پوری ایم کیو ایم یہ پوری ایم کیو ایم ہے, اور جو ہے وہ ہم مینڈیٹ لے کر آئے. جی اب پہلے پی ڈی ایم بنی تھی 16 ماہ چلی, ابھی بشیر میمن صاحب نے کہا کہ ہم خیال جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, تو کیا پیپلز پارٹی بھی آپ کے ہم خیال میں شامل ہو جائے گی یا ایم کیو ایم اور نون لیگ ہی چلے گی؟ آپ نے بھی سوال کرنا کہ جی میں نے کہا وہ بھی ساتھ ہی کر لیں. میرا سوال بعد میں لے لیجیے گا. اللہ ملنا کہ مختلف ہے؟ نہیں, بہت مختلف. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہم 8 فروری کا الیکشن ایک رواداری کے ماحول میں لڑنے جا رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کی ریلیشن شپ کا, سچی بات یہی ہے کہ جب ہم اکٹھے ہو رہے تھے آج سے 1.5 سال پہلے, تبھی ہمارے مابین یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ ہم اگر اللہ کو منظور ہوا تو انتخابی عمل میں اکٹھے جائیں. ابھی جیسے کہ بشیر میمن صاحب نے کہا ہے, باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں, ابھی چونکہ سندھ اسپیسیفک بات ہو رہی ہے, ان سے بھی ہمارے روابط ہیں, بات ہوگی, اور انشاءاللہ چند دن میں آپ کو, جیسے انہوں نے کہا ہے, اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. جہاں تک تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا,
मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की एक लंबी हिस्ट्री है, MQM की और उनकी भी रिलेशनशिप की एक हिस्ट्री है। हमारे समाजी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हम बिल्कुल भी अपने समाजी और सियासी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा नहीं करेंगे। यही वजह है कि हमारे पास दोस्त जो पीपल्स पार्टी के हैं उनकी जानिब से कुछ फायरवर्क्स वगैरह होते रहते हैं, हम कोशिश करते हैं उसका जवाब ना दिया जाए। अब जब आप सिंध की पॉलिटिक्स के अंदर जाएंगे तो पहला बुनियादी फ़ैसला हम समझते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून को, MQM को, और अगर जमीयत उलमा इस्लाम से हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब से हम उनके साथ इत्तेहादी हैं, अभी बातें होनी है मज़ीद, लेकिन मैं ये पेश की बात कर रहा हूँ। इसी तरह वहाँ एक और सियासी क़ुव्वत है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल है, बड़ी अहम सियासी क़ुव्वत है जी, तो वो इनसे बात होगी, और अगर ये सारे अहबाब मज़ीद किसी को साथ लेने पर आमादगी का इज़हार करेंगे तो उस पर भी गौर हो जाएगा। ये प्री मैच्योर है इस वक्त ये फ़ैसला करना, अभी हम पहले इकट्ठे आपस में हो रहे हैं। अब इधर से एक सवाल है। आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बिलावल ने कहा है कि आइंदा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो लाहौर से नहीं होगा, उनका इशारा सिंध की तरफ है, क्या कहेंगे? भाई साहब इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 13 जमातों के हाथ में रही। कौन सी ऐसी जमात है जिसके साथ इत्तेहाद मुमकिन नहीं है? अच्छा, अभी तो ये प्री मैच्योर है, किसके साथ इत्तेहाद नामुमकिन है। जिनके साथ मुमकिन है उनके साथ खड़े हैं, और जिनके साथ अगले दिनों में मुमकिन होगा वो भी आपको नज़र आएगा। और आपने कुछ सवाल किया? लाहौर से वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा इस दफ़ा। मैं इसका अज़राए मजाक जवाब दूंगा इसका। मैं भी इसमें एक जवाब दे देता हूँ। गुजारिश ये है कि हम बिलावल साहब को कुछ कहने से रोक तो नहीं सकते, वो एक आज़ाद आदमी है, जो चाहे करें। अच्छा ख्वाजा साहब आप पॉलिटिकल वर्कर, ख्वाजा साहब आप ग्रास रूट से आए हैं, ख्वाजा साहब आप स्टूडेंट लीडर रहे हैं, ग्रास रूट से आए हैं। सिंध में तकरीबन मैं 15-16 साल जर्नलिज्म कर चुका हूँ। 30 साल से जो मुस्लिम लीग नून के लोग मारे खा रहे थे और मुस्लिम लीग नून का परचम लेके सिंध और कराची में खड़े थे, एक सरकारी ब्यूरोक्रेट आता है, उसमें क्या सलाहियत थी उस वक्त थी जब वो अपने ओहदे पे था, या आज आपने कुछ जज किया है कि उनको उठा के सिंध का सदर बना दिया है? वो वर्कर कहाँ जाएगा जो साल से मारे खा रहा है? गुजारिश ये है, बशीर मेमन साहब पर हमारी नज़र तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन ये हमारे काबू नहीं आते थे, क्योंकि ये बड़े बासूल आदमी हैं और ये कानून, किताब और कायदे से हिलने वाले शख्स नहीं हैं। और मैं इन्हें तकरीबन 1.5-2.5 से जानता हूँ, याद अल्लाह भी है, लेकिन मैंने फिर कहा है कि ये सियासत पे बात नहीं करते थे, ये एक असूल के ताबे चलने वाले आदमी हैं। सिंध के लोग बशीर मेमन साहब और इनकी फैमिली को अच्छे से जानते हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होना इस मुल्क में कोई गुनाह या जुर्म या गैर कानूनी काम नहीं है। तो PMLN की एक शाह मोहम्मद शाह साहब सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कायदे मुस्लिम लीग उसको अप्रूव करेंगे, उसमें हमारे साथ सारे पुराने नए साथी मिक्सड होंगे। डोंट वरी, आप फिक्र ना करें, हम अपने साथियों को लुक आउट कराची के मसाइल की जिम्मेदार किस जमात को आप समझते हैं, और दूसरा जो गाय दूध देने वाली गाय है उसका चारा किसने चुराया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर मसाइल की ज़िम्मेदारी किसी पर आपको डालनी है तो ये पेशावराना सहाफ़त के साथ भी ज़्यादती होगी और दयानतदाराना सियासत के साथ भी ज़्यादती होगी। इसको इतना ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप, है ना, इसको ओवर सिंप्लीफाई ना करें। आगे की बात करते हैं ना, तो मैंने कहा ना कि पूरे मुल्क के जुमला मसाइल का हल भी किसी एक जमात के पास नहीं है। एक वसीतर पूरे मुल्क के जुमला मसाइल का हल भी किसी एक जमात के पास नहीं है। उसके लिए भी वसीतर मफाहिमत और वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल की ज़रूरत है। इसी तरह उसी कौमी इत्तफाक राय में कराची का एक नुमाया ज़िक्र और नुमाया किरदार होगा, क्योंकि कराची कौमी शहर है। कौमी इत्तफाक राय की बात करें, कौमी मईशत की बात करें और कौमी सियासत में भी कराची के अर्बन एरिया के वोट अक्सर और बेशतर बहुत मैटर करते हैं। इसी तरह कराची 60% अगर रेवेन्यू देता है, मुस्तफ़ा भाई ने तफसील दी कि भाई कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। तो इसका मतलब यह है, उसके बावजूद हम आज ये क्लेम करने आए नहीं कि हम नंबर 1 है या कौन है, ठीक है ना। छीना झपटी हुई बल्दियाती इंतखाबात आपके सामने, 5% पर मेयर बन जाता है कोई, तो क्या ये क्लेम
آپ لوگ اس کو تجزیے میں کہہ دیں گے کہ ہاں یہ ان کا شہر ہے. یہ جھگڑا چھوڑیں. کراچی کے جملہ مسائل کے حل کے لیے بھی اسی قومی اتفاق رائے میں کراچی پر بھی ایک قومی اتفاق رائے کرنا ہوگا. وکاس کو کرنے دیں. آپس میں تو کر لو پہلے. وکاس عام طور پہ رابطہ کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوتی ہے, ٹائم لیا جاتا ہے. کل شہباز شریف صاحب کا کال گئی ہے, آج آپ آ بھی گئے ہیں, انتخابی اتحاد بھی ہو گیا, تو یہ سب کچھ طے تھا یا مختصر حلقوں کی تائید بھی ہے اس میں؟ یار اب آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کتنے دنوں سے یہ بات چل رہی تھی. آپ کو تو جب فائنل رسم ہوئی وہ بتا دی نا, کل کی اور آج کی. اب یہ بات بتائیں گے پہلے کیسے شروع ہوا, کہاں سے بات. فاروق بھائی پولیٹیکل شیئر ملے گا آپ کو پنجاب میں, پولیٹیکل شیئر ملے گا کیونکہ آپ نے پہلے بھی ٹرائی کی تھی پنجاب میں. تسلی کر دیتا ہوں میں آپ کو. بھائی دیکھو, سن لیا نا تمہارا سوال. سن لے پہلے, سنو بھائی. آپ خود کہہ رہے ہو کہ ایلیگیشن تھا 2018 میں, تو ایلیگیشن کا جواب کیوں مانگ رہے ہو یار؟ ایلیگیشن ہی تھا, خود ہی کہہ رہے ہو ایلیگیشن تھا. دوسری بات یہ کہ بھائی جان اگر یہ اس طرح سے اگر ہم آپ کو کل پتہ چلی ہوگی, اس کا یہ مطلب کل ہی بات ہوئی ہے, ایسا چکر نہیں ہے. ایسا نہیں, ساری باتیں آپ کو جس دن پتہ چلے اسی دن سے بات ہو رہی ہوگی, بہت پہلے سے بات ہو رہی تھی. ایک سیکنڈ دیکھیں, آپ نے اگر غور سے بات کسی دوست نے اور نے بھی سنی ہوتی, باقیوں نے سنی ہے. میں نے یہ تکرار سے کہا ہے, مکرر کہا ہے کہ جب ہم پچھلی حکومت کی حکومت سازی میں جا رہے تھے, ہم نے چارٹر بھی دستخط کیا تھا, تبھی ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ اگلے انتخابات میں اگر اللہ کو منظور ہوا ہم اکٹھے جائیں گے. بہت شکریہ. ہمارے پاس سوال ہے آج